اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، ولیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے دو، کیا وہ تم کو کفر کی باتیں بتلاوے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ آل عمران کی 79 اور 80 دو نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آپ کے سامنے جو پہلی آیت پڑھی گئی اس کا شان نزول مفسرین نے دو لکھے ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی اور مدینے کے کچھ یہودی لوگ، جن میں ابو رافع یہودیوں کا بڑا عالم تھا، بڑا خبیث ترین انسان اور بڑا بدماش قسم کا انسان، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی کہ تم لوگ میرے اوپر ایمان لے آؤ اور مجھ کو نبی مان لو، اللہ ایک مان لو۔ تو یہودی کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ عیسائیوں کی طرح آپ کو خدا کا رب جو ہے عیسائیوں کی طرح ہم آپ کو رب مان لیں؟ جس طریقے سے عیسائی لوگ، نصارہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم آپ کی پرستش کرنے لگے، اور اسی طریقے سے نصارہ لوگ بھی، کرسچن لوگ بھی کہنے لگے کہ ہم ایسا کرنے لگیں کہ آپ کو ہم اپنا رب مان لیں اور آپ کی ہم عبادت اور پرستش کرنے لگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کسی بشر کے لیے یہ بات جائز نہیں، کسی نبی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہو، فہم اور اس کو قوت فیصلہ دیا ہو، اس کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق کی عبادت کی دعوت دے اور مخلوق کی عبادت کے لیے اس کو آمادہ کرے۔ نبی کا کام یہ نہیں، نبی کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی پرستش کی صرف دعوت دیتا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ وہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر کے خالق کی عبادت کی طرف وہ لانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور تم لوگوں نے جو یہ کہہ دیا کہ ہم یہ چاہتے کہ ہماری تم عبادت کرو، ایسا تو کسی نبی کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، اور کوئی نبی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جیسا تم نے میرے اوپر الزام لگایا۔ اور دوسری روایت اور دوسرا شان نزول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو سب لوگ سلام کرتے ہیں، آپ کو سب لوگ سلام کرتے ہیں، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے، ہم آپ کو سجدہ کیا کریں؟ سب لوگ تو سلام کرتے ہی ہیں، آپس میں سلام کرتے، آپ کو بھی سلام کرتے، لیکن آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو شان ہے، اللہ نے جو آپ کو مقام عطا کیا، اس کے اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم سجدہ کیا کریں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کے لیے اور کسی مخلوق کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ جو ہے نبی کو سجدہ کریں اور نبی کی عبادت کریں، اس کے لیے مناسب نہیں۔ اور جو دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں اور یہ بات جائز ہی نہیں کہ وہ کسی کو تلقین کرے کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لیں، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لیں، بلکہ رب بنانے کے قابل تو اللہ کی ذات ہے۔ زمین و آسمان کا جو خالق ہے، سمندروں کا جو خالق ہے، پہاڑوں کا جو خالق ہے، سمندروں کا، زمینوں کا، آسمانوں کا جو خالق ہے، وہی عبادت کے قابل ہے۔ فرشتے، انبیاء، اس میں سے کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور یہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب بھی نہیں
کہ وہ کسی آدمی کو یہ بات کہے کہ تم جو ہے میری عبادت کرو، نعوذ باللہ۔ اور دنیا کے اندر نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ خالق سے اس کا یعنی خالق سے مخلوق کا تعلق مضبوط ہو جائے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر کے خالق کی عبادت کے لیے وہ نبی مخلوق کو لائیں۔ جب حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت، آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ میں بہت مشہور لڑائی ہوئی ہے، قادسیہ کی لڑائی۔ قادسیہ ایک مقام ہے ایران کے اندر، اس مقام پر مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہے۔ ایرانیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 30 یا 40 ہزار۔ تو مسلمانوں کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنا ایک نمائندہ بھیجتے تھے، اور ابھی بھی یہی اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے، جہاد شروع کرنے سے پہلے ان کے پاس اپنا آدمی بھیجتے تھے۔ تو اس اصول کے تحت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس کا نام حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل پھٹے چٹے کپڑوں میں، اس کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، اس کا میان بھی ٹوٹا ہوا تھا، لباس بھی اچھا نہیں تھا، گھوڑا بھی بالکل پس قد کا اور بالکل بے وزن ظاہری طور پر۔ تو یہ گئے رستم کے پاس، رستم اس فوج کا کمانڈر تھا، اور اس کی دھاک، اس کی طاقت، اس کی قوت جب اس زمانے میں مشہور تھی، اور جس لڑائی میں یہ شریک ہوتے اس کی شرکت ہی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ گئے رستم کے پاس، تو رستم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی بندگی سے نکال کر ہم تم کو خالق کی بندگی کی طرف لے کر کے آئے، مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی کی طرف تم کو ہم لے کر کے آئے، اور ظلم اور ناانصافی سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف ہم تم کو لے کر کے آئے۔ یہ جو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا کہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر، مخلوق کی بندگی سے نکال کر ہم تم کو خالق کی بندگی کی طرف لے کر کے آئے، رب کی بندگی کی طرف لے کر کے آئے، تاریخ کی کتابوں میں یہ الفاظ محفوظ ہو گئے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو انہوں نے رستم کو کہا تھا، وہ جملہ آج کتاب کے اندر ہو بہو آج بھی نقل ہو کر کے آ رہا۔ کتنا دیکھیے جامع جملہ ہے اور کتنا خوبصورت جملہ ہے، اور مختصر انداز میں انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی عبادت کو چھوڑا دیا جائے، مخلوق کی پرستش کو چھوڑا دیا جائے، خدا کی بندگی کی طرف تم کو ہم لے کر کے لینے کے لیے آئے ہیں کہ تم ساری مخلوقات کی عبادت کو چھوڑ دو، چاند کی، سورج کی، آگ کی، سب کی پرستش کو چھوڑ دو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ دونوں آیتوں میں ایک جملہ آیا ہے وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ کونو ربانیین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا بن جاؤ۔ کونو ربانیین جو ایک جملہ آیا 79 نمبر کی آیت میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے بن جاؤ۔ مفسرین نے اس کے معنی بہت سارے کیے ہیں، اس میں سے چند معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کونو ربانیین کا مطلب اللہ کی طرف منسوب ہے، یعنی اللہ والا، جو اللہ والا بن جائے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے، شریعت کے مطابق گزارے، وہ ہے اللہ والا۔ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے والا اللہ والا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی فقہا اور علماء کے ہیں، اور بعض کہتے ہیں حکماء اور علماء کے ہیں، اور بعض کہتے ہیں فقہا معلمین، حکماء اتقیاء۔ خلاصہ کلام اس جملے کا یہ ہوا کہ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ ربانی وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، فقیہ ہیں اور حکیم ہیں اور متقی ہیں، اپنے علم پر عمل کرنے والے، دوسروں کو بھی حق کی راہ بتانے والے ہیں اور حق پر دوسروں کو بھی چلانے والے ہیں۔ اللہ والے اس معنی میں، اللہ والے بننے کے معنی میں یہ سب شامل ہے، علم ہے، عمل ہے، تعلیم ہے، تدریس ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں کونو ربانیین کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نفسانی خواہشات سے اپنی مرضی پر زندگی گزارنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم تمام حاضرین کی بھی مغفرت فرمائے، غائبین کی بھی مغفرت فرمائے۔
تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو لوگ یا اللہ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، یا اللہ ساری امت مسلمہ پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت